شاید 10 سال بعد بھی پاکستان میں اپلائی ہو جائیں، لیکن ہم اس میں ہمارا ہم اپنا فرض ادا بالکل کہ ہم یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ایک دم سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، جو پتہ نہیں اب یہ ہماری ویڈیو کی اسیس کہاں تک لوگوں کو پہنچتی ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے، لیکن ہم ایک ایسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جیسے میرا ان سے گورنمنٹ سے ایک تھوڑا سا شکوہ بھی پڑتا ہے، آپ ایک جو ایم بی بی ایس ہے اس کو ہاؤس جاب کی اجازت دیتے ہیں، آپ ہاؤس جاب کی اس کو پے دے رہے ہیں، ایک سائیکولوجسٹ جب وہاں سے نکلتا ہے سائیکولوجی کی ڈگری لے کر آپ اس کو ذلیل کیوں کر دیتے ہیں، اس کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ میں نے اتنے کوالیفائڈ اسٹوڈینٹس دیکھے جو ایم ایس سی، اے ڈی سی پی، ایون ایم فل کر کے لوگوں سے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں رکھ لو، اور وہ 10,000 کی نوکری بھی ان کو اتنے ریفرنسز کے بعد میری خود اپنی کئی فرینڈ ہیں جو بی ایس آنر سائیکالوجی کر کے آج عام ٹیچرز کی طرح نوکریاں کر رہی ہیں۔ میرے بھی جاننے والے اس طرح کے ہیں کہ بہت قریبی، اور دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، ہر کوئی آپ کی میری طرح اس لیول پہ پروفیشنل لیول پہ اپنا کلینک، اپنا سیٹ اپ، اپنا اسٹوڈیو، جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، فریش گریجویٹس کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کچھ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹاپک لا کے میں بتاؤں، فریش گریجویٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس نوکری نہیں۔ جب میں نے بی ایس آنر پڑھ لیا، یہ ساری چیزیں پڑھ لی۔ سینئرس کے بارے میں بھی ایک سوال ہے کہ سینئر ایٹیٹیوڈ، کرنٹ سینئرس کا جو ہے سینئر ایٹیٹیوڈ کی بات میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ سے کہوں گی کہ آپ اپنا پہلے ایٹیٹیوڈ دیکھیں، آپ اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھیں اس لحاظ سے کہ آپ سیکھنے آئے ہیں یا صرف لیگ گریس کریں۔ جب میں کوشچنس کرتی تھی نا، میں مینشن کروں، مجھ سے نا میرا پیچھے لڑکیاں مذاق اڑاتی تھی کہ یار کتنے سوال کرتی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور مجھے ایک ٹیچر نے تو منہ پر ہی کہہ دیا کہ تم چپ رہنا، مجھے کریٹو لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو سوال بہت کرتے ہیں، سی آر ٹی 4 سال ووٹنگ کر رہی ہوں، تو جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو ٹیچر کو بھی پتا لگتا ہے کوئی سیکھنے والا ہے، تو کچھ ٹیچرز جینوئنلی پتا کرتے تھے کہ اچھا یہ تنگ کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہی، یہ سیکھنے کے لیے کر رہی، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ٹیچرز بے وقوف نہیں ہوتے، آج ہم ٹیچرز ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتی ہے۔ سینئرز کی اگر ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کریں تو بہت اچھے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہیں، اور بس میری جو بچے سیکھ رہے ہیں یا سائیکالوجی کی طرف آنا چاہتے ہیں، میں ان سے ایک بات کہوں گی، آپ نے اچھے برے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی برا رویہ سہا ہے ایسا تو کوشش کریں وہ برا رویہ آپ کے اندر، آپ اپنے طریقے سے جیسے آپ چاہتے تھے یا آپ جیسے بہت زیادہ ریپسٹ اور جو سیم جینڈر ڈس آرڈرز میں پائے جاتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ بچپن میں وہ چیز ہوئی بھی ہوتی ہے، تو یہ اٹس اے لیول آف تھریشولڈ کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو ایک سیریل کلر کے طور پہ وہ نکلا، تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہسٹری ہے، کوئی ایک دن میں جرم نہیں کرتا، اس کے پیچھے اس کی ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے۔ یہی میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو علاج بھی فوراً چاہیے، ہم بہت جلد بازی میں ہیں، ہمیں کپڑے بھی فوراً چاہیے، شوز بھی آن لائن فوراً چاہیے، تو یہ تو پہننے کی چیزیں، ہمیں اپنی صحت میں علاج بھی فوراً چاہیے، ہمیں جی چاہیے کہ بس کوئی آئے ہمیں انجیکشن لگائے، ٹیبلٹ دے تو بس ایسے چٹکی میں ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ہم رات کی سنڈریلا کی چھڑی گھمانے کا بھی اماں کا ویٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بس ابھی ٹیبلٹ کھائیں، ہم پیناڈول کھائیں نا 5 روپے کی، اس میں ہمیں کائنات کے سارے آرام مل جائیں۔ لوگ ڈائلسس پہ، اچھا میرے ساتھ ہی ایکسپیرینس، ابھی چونکہ ہم اس فیلڈ پہ اپنے پرسنل کلینک کے پروفیشن میں ہم لوگ نئے ہیں، یا ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں اپنے کلینکس اوپن کیے ہیں، تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا جی اپنے پلیٹ فارم سے یہ کام سٹارٹ کرنے کا۔ کچھ اسٹوڈینٹس بہت ہی خوش ہیں کہ پاکستان میں اب یہ چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت اور طاقت دے۔ پیسوں کا جی فیس جب دینے کی باری آتی ہے، یہ ہر سائیکالوجسٹ کا جو ہے وہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ میڈیسنس میں، تو سوال میں مکمل کر دوں، کوشچن ایکچولی یہ ہے کہ لوگ لاکھوں ہزاروں روپے کے، کروڑوں کے آپ ڈائلسس یا ڈفرینٹ بیماریوں میں آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تسلی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، ہم نے پیسے بھی دے دیے، ہم نے علاج بھی کروا دیا، ہم تسلی میں ہیں، لیکن آپ کو پیسے کیوں دیں؟ وہ ہمیں سائیکالوجسٹ کو فیس نہیں دیتے، کیوں دیں؟ بس 4 باتیں کرنے کے آپ کو اتنے پیسے دیں۔ اس میں بھی میں تھوڑا سا سائیکالوجسٹ کا اپنا اصول نکالوں گی کہ ہم شاید اپنے میسج کو صحیح سے کنوے نہیں کر پاتے اور باتوں سے ڈر کھا رہے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے۔ بالکل میرا ان سے سوال جو یہ لوگ کہتے ہیں نا
اور نو ڈاؤٹ سائیکولوجسٹ باتوں سے تڑپاتے ہیں. میں کئی ایسے سائیکولوجسٹ کو جانتی ہوں جو ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں تالاب میں ہر تالاب میں ایک مچھلی کوئی گندی ضرور ہوتی ہے, تو ہر فیلڈ میں جی برے لوگ ضرور ہوتے ہیں پر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اور یہ باتوں میں تڑپانے والے وہ ہوتے ہیں جو کہ کچھ سیکھ کے نہیں آئے, بس ٹھیک ہے ان کو ہر چیز پکی پکی. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں پاس کرانے کے لیے کر دیں ہمیں پڑھا دیں, اور یہ جی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہیں ایڈمیشن نہیں ملا تو سائیکالوجی لے رہے ہیں پیسے کمانے کے, منٹوں میں پیسے چاہیے, پیسہ کمانے کے. ہاں ایک رات میں وہ بھی امیر ہونا چاہیے. آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ آپ کے پاس وہ پیشنٹ آئے گا اچھے ڈاکٹر کے پاس یا اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس, کوئی بھی پروفیشنل اس کے پاس وہ بندہ آئے گا جو ہر طرف سے مار کھا کے آئے گا, اور بالکل اس کا اعتبار آپ پر بنتے بنتے تھوڑا ٹائم لگے گا. وہاں پر ہمیں تھوڑا ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ہمارے پاس خود اویئرنیس ہونی چاہیے بالکل کہ آپ کو یہ باتوں میں ہم نہیں چڑھا رہے. یہ جو باتیں ہیں یا جو بچہ آپ لے کر آئے ہو, جو گھر میں جو آپ کا مسئلہ ہے, وہ اینگزائٹی ہے, OCD ہے, جو بھی ہے, وہ آپ سے کیوں نہیں ٹھیک ہوئی, یا وہ باتیں آپ نے کیوں نہیں کری. اب یہاں جیسے ہم بات کرتے ہیں برین, بات وہیں پر آ کے کرتی ہے کہ برین اینڈ بہیویئر. ہم نے برین کو سمجھ کے بہیویئر کو موڈیفائی کرنا, اور موڈیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹولز ہوں گی, ٹیکنیکس ہوں گی, اس کو سائیکو تھراپی کہہ لیں, کاؤنسلنگ کہہ لیں, جو بھی آپ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں وہ ہماری اس سے اکارڈنگ ہوتی ہے. برین کے اندر بھی مائنڈ, برین وہ ہے کہ جو آپ نے نظر آ رہا ہے مائنڈ 30%, ہاں 70%, کہ اس کے اندر بھی آپ کا مائنڈ ہے, کہ جو برین ہے اس کے اندر مائنڈ ہے, یعنی کہ آپ کی سوچوں کی دنیا الگ ہے. تو جب وہ دنیا الگ ہے اس کے مسائل بھی الگ ہے, تو جب مسائل الگ ہیں تو اس کے حل بھی الگ ہے. تو آپ سب کو مکس کر رہے ہیں. کوئی بات ہو جاتی ہے کہ ہمارا ہر انسان کا ہر سچویشن کی طرف جو ریئیکشن ہوتا ہے, ایکشن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہے. یا ایسے کیسز ہیں شوہر بیویوں کو مار رہے ہیں, آپ ان کو ٹیبلٹ دیں گے ایک رات میں کہ وہ نہ مارے. یہ بہیویئر ہے, ٹیبلٹ کھانے سے شوہر بیوی کو مارنا ختم نہیں کرے گا. سوری ٹو سے یہ بہت ہی جاہلانہ بہیویئر ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام بھی اس بات کی ضمانت کرتا ہے. وٹ از بہیویئر, لوگ پوچھتے ہیں موسٹلی وٹ از بہیویئر, تو میں کہتی ہوں بہیویئر کچھ بھی ہے. آپ بہیویئر کی ایگزامپل اس طرح دیوار کی طرح لے, دیوار سخت ہوتی ہے نا, یہ آپ کا بہیویئر ہے. بالکل. فار ایگزامپل سر اگر آپ کو ہم ہتھوڑا نہیں مارتے, ہم چھینی لے کے اس کو ہم ایسا ہتھوڑے کی سے آپ کو وہ کرتے سراغ بھی نہ بنتا ہے, دیوار بھی قائم رہے. رویہ ایسے بنتا ہے. فار ایگزامپل سر اگر آپ ایک ٹانگ ہلکی بھی ہلا رہی ہیں تو میں آپ کو 2-3 دفعہ ٹوکوں گی نا سر, تم جو کیونکہ ہاں میری ٹانگیں آپ کو کیا پرابلم ہے, میں کہوں گی میری ٹانگیں آپ کو کیا پرابلم ہے. اب ان کے پیچھے کوئی چیز چل رہی ہوگی لیکن بہیویئر ایسے شو ہو رہا ہے, تو یہ کیا کہیں گی آپ جائیں گے, یہ بہیویئر. اب یہاں پر آپ نے وہ ٹانگ ہلانے بند کروانی ہے, کسی سے کروائیں, ٹانگوں تلے پسینہ آ جائے گا, اس کو یہ کنوینس کرتے ہوئے کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں. یار ایک 4 سال کے بچے کو ماں کو روکنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, بیٹا نہ کرو, بیٹا نہ کرو. یا تو پھر وہ پڑتی ہے ہمارے یہاں دیسی چنڈ پڑتی ہے, یا وہ کہتے ہیں یار ڈھیل ہے چھوڑ دو, خود ہی تھوڑی دیر میں اس کو لگے گی نا یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. دیٹ از بہیویئر, کہ ایک ماں اپنی ہی جنیری اولاد سے وہ بہیویئر ختم نہیں کروا پائی. اور میں سوچتی ہوں دیکھو یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ مطلب پتھر کھا کے انہوں نے یہ کاؤنسلنگ, یہ بہیویئر ہے. سب سے بڑی سائیکالوجی ہمیں نبی سکھا رہے ہیں. بالکل, کہ ایک چیز جیسے وہ ہے نا کہ شراب کا حرام, شراب میں ایک مسئلہ بنتا ہے. بالکل, سارے صحابہ اپنے گھڑے توڑ دیتے ہیں. حضرت علی نے یا حضرت ایک اور صحابی ان کا نام میرے ذہن میں آیا, انہوں نے شراب کی حالت میں نماز پڑھائی, یہ بڑا مسئلہ چلتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زبردست سائیکالوجی ہماری وہاں پہ کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اور ہمارے نبی سب سے بڑے سائیکالوجسٹ تو نبی ہے, کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ریموو کیا. کہاں جا کے شراب گرانے کا حکم ہے, اور اس سے پہلے آیتیں بھی آ رہی ہیں, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, جمعے بھی پڑھے جا رہے ہیں. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اور نبی کے ذریعے کاؤنسلنگ کروائی. انہوں نے نہیں کہا کہ ایک دن میں آپ کو ٹیبلٹ انجیکشن یا ڈرپ لگائیں گے, آپ شراب کے گھڑے پہن لیجیے گا. ایک دن کے اندر نہیں گھڑے پہنتے, آگے حکم گھڑے پہنتے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایک مذہب کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا, آپ کا ایک فلو ہوتا ہے, ایک وہ لہر آتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنلی وہ لوگ سن کے بھی اس چیز کو ایڈمائر کریں گے کہ اٹس ایکچولی اسلامک. بالکل
دیکھیے ایک تو ہم سائیکالوجسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا دیا ہوا علم، بالکل ہم نے الحمدللہ بینگ مسلم ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں کہ جو آپ کے پاس علم آیا ہے یہ آپ کا، اور پلیز اس کو پھیلائیں، علم آگے ٹرانسفر کریں. کتنے سینئرز ہیں، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس کو کیس ہسٹری مت لینے دیں، آپ اس کو فلاں چیز نہ دو ورنہ لوگ ہمارے پاس کیسے آئیں گے. اوپر سے رزق لکھ کر اللہ نے آپ کو آپ کا ہمیں ہمارا دے دیا. کتنے سینئرز ہیں ان کو چھوڑ کے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. اس نے ہمیں اتنا، ایک سائیکالوجسٹ کے پاس 72، یہ میں شاید کم بول رہی ہوں کہ ہمارے پاس پوری لائبریری کا علم ہوتا ہے، پر آپ کو ایسا ہی لگے گا ہمیں کچھ نہیں آتا کیونکہ ہم کبھی شو نہیں کرتے. آپ کے اندر سریا آ جائے نا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کالم میری ماں کہا کرتی تھی کہ جس دن تم نے یہ کہہ دیا نا مجھے سب آ گیا، سمجھو وہ تمہاری اسے جہالت کا اسٹارٹ. بالکل. اور اس دن تمہیں کچھ نہیں آتا. میں آج بھی کسی سے ملتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. آپ خود کو لرنر ہی رکھیں، آپ خود کو پروفیشنل. جب آپ لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو ایکچولی آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ اپنے سینئرز کے سامنے بیٹھے، جونیئرز کے سامنے، خاص کر جونیئرز کے سامنے بیٹھے تو خود کو کبھی بھی نہ کہیں کہ ہم آپ کے سینئر، وی آر لرنرز. بس آپ وہ بھی لرنر ہیں، ہم بھی لرنر. سائنس اینڈ سائیکالوجی. اب کچھ لوگ کہیں گے جی یہ باتیں تو آپ نے کر لی، سائنٹیفکلی آپ کے پاس کچھ ہے. دیکھیں سائنس پھر وہی بات ہے جیسے رویوں کی سائنس، ہر چیز رویوں کی سائنس. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کہ رویوں کی سائنس ہے. نہ نظر آنے والی دنیا، ان کی سوچیں، ان کے تھاٹس، آپ کے ایموشنز، جذبات. دیکھیں جذبات ہیجانات کس کو کہتے ہیں؟ ریپ، اگریشن، آپ نے کسی پہ تیزاب پھینک دیا، آپ نے ڈیوورس دے دی، سب بہیویئر جو کہ اللہ نے کہا کہ مجھے جائز ہے پر مجھے نہیں پسند. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے وہ آپ غصے میں دیتے ہیں. کوئی پیار سے نہیں کہتا جی میں آپ کو ڈیوورس دے دوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. دیکھیں ایموشن سب سے بڑی ایگزامپل ہے. سائنس آئس کریم نہیں ہے جو آپ کھانا پسند کریں گی، میں آپ کو دے دوں. سائنس اور سائیکالوجی کی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ ہمارے ایموشن ہے. آپ کی ایموشن کہاں بن رہے ہیں؟ آپ کے برین کے اندر آپ کا پورا سسٹم پڑا ہے، ٹھیک ہے، ایموشنس کا. وہاں پر آپ کا ایموشن بنتا ہے اور وہ ایموشن ریلیز ہوتا ہے، اس میں نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں اور اس میں آپ ایک رویہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا ہے، چاہے وہ غمی کا ہے، چاہے وہ غصے کا ہے. جو آپ کے بیسک آپ کے ایموشن ہیں، واٹ از بیسک آپ کے ایموشن، آپ کی سائنس ہو گئی. اور اس میں جو رویہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو کہ آپ نے اب ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے ایک تحریر پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ہر جو ایموشن ہے وہ 12 منٹ کا ہوتا ہے. خوشی ہو، غمی ہو، غصہ ہو، 12 منٹ کا ہوتا ہے. لیکن اس کے آگے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم رویہ سیکھتے ہیں. اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے. یہ ہمارا جیسے خوشی کے وقت میں ہمیں نارمل پتہ نہیں لگتا، ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے، اور غم کا ٹائم ہمیں لمبا کیوں لگتا ہے؟ دوسری بات ہمارے ایموشنز اگر ایسا ہوتا، دیکھ میری بات سنیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خوشی کا میں بڑا کم دیتا ہوں سب کو، اور تاکہ وہ میری طرف متوجہ رہے. اور غم کو 3 دن منانے کا کیوں ہے؟ آپ سے میرا کوشچن، اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ ہم کہتے ہیں قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو کہ انسان کی سائیکالوجی، فزیولوجی، سائن ناٹ سائنس، سائن آف بکس کہا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی غم مناؤ تو 3 دن مناؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکی جانتا ہے کہ 12 منٹ کا ایموشن ہے. اور اس بات سے یہ پروف بھی ہوتا ہے کہ جہاں دنیا کے سارے علم قرآن نہیں ان کو واضح کر رہا، ایکچولی قرآن نے پہلے ہی اپنے اندر یہ سب رکھا ہوا تھا. تو سائیکالوجی بھی قرآن کے اندر ہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے کہ 3 دن رکھیں تو اس کو اتنی بڑی سائیکالوجی ہے 3 دن. بالکل. آپ اس ڈینائل اس کو پتا ہے کہ خوشی سے یہ نکل آئے گا، ڈینائل سے نکلے اور فوراً سے اپنی لائف کی طرف آئے اور اپنی لائف کو کنٹینیو رکھیں. بالکل. کسی کے مرنے سے آپ کی لائف دیکھیے، ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں، آپ کے عزیز چلے جاتے ہیں، شوہر اور بیوی چلے جاتے ہیں. اور ایکچولی وہ وقت ہے جو تھریش ہولڈ کا ہے کہ یا آپ اس غم کو کنٹینیو کر لیں یا خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اس سے بڑی سائیکالوجی قرآن میں یا اس سے بڑی سائنس سائیکالوجی میں کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ وہی بات ہے کہ دریا کو غصے میں بند کرنے والی بات ہے. تو اب بتاؤ کہ کیا آپ نئے بچوں کو کیا بتانا چاہتے ہو، میسج دینا چاہتے ہو؟ اس کو
आई एम सॉरी टाइम इतनी अच्छी फील्ड है, लेकिन आई एम श्योर सुनने वालों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, टाइम कम है तो। लेकिन अब इन दोनों में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क, उनकी एजुकेशन, नए स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की या कुछ भी हमने बात की, कुछ आप कहना साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की सबसे बेसिक जो आपकी फर्क आता है वो एमबीबीएस, जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद जो साइकोलॉजी को वो स्पेशलिस्ट है, जैसे ईएनटी होते हैं, हार्ट होते हैं, कोई न्यूरो पढ़ता है। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो कि होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ होते हैं बच्चे जो बावजूद किसी न किसी चीज को छोड़ के साइकोलॉजी की तरफ। एग्जैक्टली, और आप मुंह उठा के सबको, जिसने अकाउंट्स पढ़ी होती है वो भी साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि उसको कहीं और एडमिशन उसकी फील्ड में नहीं मिल रहा, ऐसे। और आप 4 पैसों के लिए उसको एडमिशन दे देते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं। इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि किसी की मेंटल हेल्थ से खेलने के लिए आप बिल्कुल कोई जो नॉन सीरियस अकाउंट्स पढ़ने वाला इमोशनल डिसऑर्डर्स को कैसे डील कर सकते हैं। और देखिए, जैसे आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट था तो आपने चेंज किया, वो एक चीज अलग है, लेकिन जैसे कोई किसी का इंटरेस्ट भी नहीं, मैंने लेकिन ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रखा था मेरा। मैं इस चीज को करेक्ट कर दूं कि प्लीज ये मत समझेगा कि मैं किसी और दुनिया से उठकर आई थी। एक्चुअली अगर आपने, ये भी मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, अगर आपने इंटर में नहीं किया पर अब आप बीएस में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एमएस, अगर आपने एमएससी हमने की है, अगर एमएससी आपने करनी है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं है कि आप एमए ग्रेजुएशन में ना रखें और आप मास्टर्स डायरेक्ट कर लेंगे और आप साइकोलॉजिस्ट बन के कहीं भी एक रात में पैसा कमाने के लिए कोई जादू सीख कर आ रहे हैं। अच्छा, और ये एक बिहेवियर स्टडीज हैं, और साइकोलॉजिस्ट का दूसरा ही काम होता है मेन कि हमने काउंसलिंग देनी है, हमने साइकोथेरेपी देनी है। इसमें आप हमारी बेसिक लीस्ट कोशिश होती है कि किसी भी इंसान को ड्रग फ्री रखा जाए। बिल्कुल, अब इसमें ये इस तरह कह लें हम रखा जाए, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ मेडिसिन नहीं देते रहे, वो मेडिसिन जो आपके बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है। अब मेरे एक केस है, मेरा एक जो कि लाहौर से ही है, वो काउंसलिंग के लिए पाएंगे, तो वो ये कह रही थी कि मुझे 2 साल हो गए हैं, उनके घर औलाद भी नहीं हो रही, ठीक है, वो शिज़ोफ्रेनिक है, पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है। तो वो ये कह रही थी कि मुझे 2 साल हो गए हैं मेडिसिन लेते हुए, मैं मेडिसिन छोड़ती हूँ तो मेरे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मैं मेडिसिन खाती रहती हूँ तो ठीक है, और फूल जो उनका जिसम ये यहाँ पर आ चुका है और उनकी औलाद नहीं हो रही सुबह। आपको पता है कि जो मेडिसिन होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और ये आपकी बर्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट को गाइड नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता कौन सी साइकेट्रिस्ट है, लेकिन उनको ये थोड़ा सा एक चंद लम्हे की मेडिसिन के पैसे लेने की खातिर, आप चंद लम्हों के पैसों की खातिर आप उसको गाइड ही नहीं कर रहे कि शिज़ोफ्रेनिया का, मुझे तो कहीं नहीं मैंने देखा कि उसका दवाइयों से इलाज होता है। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। हाँ बिल्कुल, शिज़ोफ्रेनिया, मेरे सीनियर ने तो ये कहा था कि बेटा जो भी कहेगा ना, एक्चुअली जिसको आप पागलपन कहते हैं, दूसरी दुनिया कहते हैं, वो शिज़ोफ्रेनिया, आपको नहीं पता पागल कौन है, तो आप पागलों का डॉक्टर समझ के बैठे। और आप उसकी ठीक है मेडिसिन चलेगी, लेकिन उसके साथ काउंसलिंग भी चाहिए, उसको साइकोथेरेपी चाहिए, और दोनों पैरेलल चल रही है। तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जी जिसमें आपको मेडिसिन बेशक होती है, बिल्कुल होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ काउंसलिंग भी पैरेलल चलती है। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, जिसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। खौफ एक ऐसी चीज है जो दवाइयों से नहीं जाता। और दूसरा आपके सवाल का जी मिस इरम है, उनका सवाल है, उसका जवाब ये है कि आप एफए में भी पढ़ते हैं 2 साल, फिर आप 4 साल बीएस ऑनर करें, या बीएससी पहले होती थी, एमएससी होती थी, ये 6 साल हो गए। एडीसीपी आप करते हैं वो 1.5 ईयर का है, ये 6 साल 7.5 हो गए। अब आप एमएस करते हैं, एग्जैक्टली मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस से ज्यादा किसने पढ़ाई की। हम एमबीबीएस को प्लीज ट्रिगर नहीं कर रहे, ये जो सोशल मीडिया के नेगेटिव माइंडेड लोग हैं वो कभी भी इस चीज को हाईलाइट ना करें। हम आपको फर्क बता रहे हैं जो सवाल हमसे किया गया, जो कि पाकिस्तान की 95% पॉपुलेशन को नहीं पता। तो 6 साल आपके वो हो गए, एडीसीपी का आप 1.5 ईयर लगा लें, 7.5 ईयर्स ये हो गए। उसके बाद आप एमएस या एमफिल करें। एमफिल में ये फर्क है कि आप क्लिनिकल में प्रैक्टिस करते हैं, एमएस वो होता है जिसमें आप रिसर्च थीसिस करते हैं विद क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है जी, और वो टीचिंग कर सकते हैं एमएस वाले। एमफिल वालों को नॉर्मली टीचिंग के लिए इतना पाकिस्तान में नहीं किया जाता, बट वो फिर क्लिनिकल सेटिंग में हॉस्पिटल या क्लिनिक में कर सकते हैं काम, वो अपना भी बना सकते हैं और हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। तो 7.5 ये 7.5 साल ये, 2 साल आप एमएस के कह दें,
BGD اور MS کر لیں تو 4 سال یہ ہو گئے 7 اور 4 11 11.5 سال اور دن PhD. اور PhD نارملی ہمارے یہاں 3 سے 7 سال ہو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ 11 اور 17 میرا خیال ہے کوئی بوڑھا جب اس فیلڈ میں ہو گیا 17 سال جس نے ایک چیز پڑھی ہو اور آپ اس کو ایک 5 سال پڑھے ہوئے بندے کو جا کے بتاتے میں نے جنرل فزیشینز کو اپنی آنکھوں سے ڈپریشن ڈیل کرتے دیکھا ہے. فار گاڈ سے کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہیں جن کو سائیکولوجسٹ کے لیے چھوڑ دیں, فضول میڈیسنس مت دیں. آپ بے شک اپنی فیلڈ میں کمائیں لیکن آپ جس چیز کا علاج کرنا جانتے ہیں آپ اس کا کریں. سائیکولوجسٹ کو ان کا کام کرنے دیں. حکومت سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ پالیسی بنائیں صرف سائیکولوجسٹ کی فیلڈ کے بارے میں, ذہنی صحت کے بارے میں. میڈیکل کالج اسی طرح سائیکالوجی کا کالج ہونا چاہیے اور صرف اس کا ہونا چاہیے. سائیکالوجی پڑھا رہے ہو, جہاں آپ سائیکو تھراپی پڑھا رہے ہو, جہاں پہ آپ کاؤنسلنگ پڑھا رہے ہو, NLP ہو جائے, وہاں پہ CBT ہونی چاہیے. آپ میڈیکل کالج کو دے رہے فیسلٹیز دستیاب ہمیں دیں. مجھے ایک اور چیز ہے کہ میری خواہش ہے کہ ایک یہ بھی ہونا چاہیے, جی میں بات اپنی کروں گی, میری یہ خواہش ہے, اللہ تعالیٰ نے کلینک میں بنانے میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہمیں کامیاب کی ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا یہ ہے, آپ سب کی دعائیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا ایمرجنسی بنائیں کہ جہاں آپ کو فزیکل ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے, شعبہ حادثات ہوتا ہے, ایمرجنسی حادثات ہوتا ہے, وہاں پہ شعبہ ٹراما ذہنی حادثات بھی ہونا چاہیے. آپ یقین کریں کتنے ریپ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہو رہے. پھر وہی بات ہے جی, دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. انشاءاللہ آپ رکھیں گے تاکہ اور چیزوں کو کور کر سکیں. ہیرا, اٹس ریئلی نائس ٹو ٹاک ود یو. اٹس میں میرے پاس تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت شکریہ. اتنی امپورٹنٹ باتوں پہ آج ہم نے ڈسکشن کی ہے. اور اس کے علاوہ آپ مزید اگر آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے اسپیشلی آپ کچھ کہنا چاہیں گے. دیکھیے میں سب سے میرے چینل کے توسط سے کلینک کے امپورٹنٹ چیز یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ کریں سائیکالوجی کو لے کے, اپنے بچوں کو بتائیں. اگر آپ پیرنٹس ہیں, اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, خاص کر اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں بچوں کو لے کے, بچوں کی تربیت کو لے کے, وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو پلیز اس کو اسٹگماٹائز نہیں کریں. یار یہ اب ہمیں وائنڈ اپ کرنے لگی تھی, لیکن یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک, اور اس سے آپ جو سائیکالوجی کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ میں کہتی ہوں آپ نے ان کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ, اور جو سائیکالوجسٹ بن وہ ہنس بھی رہا ہو بےچارا تو وہ پاگل ہو گیا, سائیکالوجی پڑھ رہا ہے نا. اور اگر آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو تھوڑی سی آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی. آپ کو تھوڑی نہیں, جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے میرا انصاف یہ ہے کہ جتنی ساری فیلڈ ریکوائرڈ کرتے ہیں محنت, پلیز اس میں بھی وہی ہے. اور اس میں ان سے پرسنٹیجز میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی نس کاٹنے لگا, جو بندہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے, کسی اور کو مار سکتا ہے. سوشل میڈیا اتنا ہو گیا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں گے, یہ پچھلے دنوں ایک ہوا چل پڑی تھی کہ MBBS کے فائنل ایئرس کے بچے اپنے نس کاٹ رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں, پولیس والے کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ کمنٹس دے رہے ہیں تو قتل ہو رہے ہیں. انہوں نے میڈیسن کیوں نہیں لی؟ بالکل کوشچن انہوں نے, وہ تو میڈیکل فائنل ایئرس میں بالکل میڈیسن لے لیتے, اور آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں میڈیسن کو اور فارماسیوٹیکل کمپنیز میڈیسن لیتا وہ ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ اس کو بولنے کی ضرورت ہے, وہ اپنی سننے کی ضرورت ہے. سننے ہمیں سننے والا کوئی, شوہر بیوی کی نہیں سنتا, بیوی شوہر کی, ماں باپ بچوں کی نہیں سن رہے, بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے, امپلائر کی نہیں سن رہا, امپلائر امپلائی کی نہیں سن رہا, وکیل انصاف نہیں کر رہے, پولیس والے. پھر وہی بات آ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا یہ چیزیں آپ کو سیریسلی لگتا ہے ٹیبلٹ سے ختم ہو گئی؟ مجھے تو نہیں لگتا. ناظرین بالکل ایسی ہے. میرا تھینک یو سو مچ جی. ان اینڈ تو ہم نے کنکلوژن یہ نکالا کہ دونوں فیلڈز الگ ہیں, دونوں کو اپنی اپنی عزت ملنی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو دینی چاہیے. فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ان کو میدان دینا چاہیے, اسپیس دیں. سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کو, اور کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کو آپ پلیز فیلڈز ڈسٹرب مت کریں. یہ نہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے. اور پھر پاکستانی, اور اب ہماری عوام کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم خالی باتیں نہیں کرتے, اور اگر یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر لیں. اور اگر ان باتوں سے, اگر آپ کے خاندان میں اتنے بزرگ ہوتے ہیں
تو وہ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں بچوں کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا گوگل جو ہے، یعنی کہ جو پیرنٹس بات کرتے ہیں، جو بزرگ کر سکتے وہ گوگل میں نہیں ہوتا. تو دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو گیجٹس ملے ہیں، یہ بھی انسان کی ہی ایک ایجاد ہے، کیونکہ انسان نے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بنایا ہے، تو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ نے یا موبائل نے انسان کو نہیں بنایا. اللہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. قرآن پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. ملائکہ پہ ایمان ہے. قیامت ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ آنی تھی، آنی ہے، اور آف کورس وہ آئے گی. تو جو چیزیں، یہ بھی تو کاؤنسلنگ ہی ہے نا جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ملی ہے. تو وہ رہنے دیں جو ہے. خام کھا کے جو ڈاکٹر ہیں اور وہ جو خام کھا کے نیم حکیم قطرہ جانا ہے، کچھ سائیکالوجسٹ اس طرح کر رہے ہیں. ان شارٹ آخر میں یہ یاد رکھیں جی، جو جینون ہوگا وہ سب کو بتائے گا میرا کلینک یہ ہے، میری ڈگری یہ ہے. اور جو بندہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ کس نہ کسی کونے خدرے میں، کسی کونے میں اپنے ایسی جگہیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچتا ہے. تو جو اوریجنل ہوگا وہ سب کے سامنے بولے گا، جو نہیں ہوگا اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ 4 لوگوں کا سامنا کر سکے. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.